بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب۔ سورہ مبارکہ صاد ورس نمبر 5۔ جیسے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ابتدائی چند آیات ایسی ہیں کہ جو مشرکین مکہ کی اس سٹنگ کے بارے میں بات کر رہی ہیں جو حضرت ابو طالب کے پاس آ کر انہوں نے مختلف ڈیمانڈز رکھی تھیں اور ڈیمانڈز کے ساتھ کچھ چیزیں آفر بھی کی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس الہی تحریک سے دستبردار ہو جائیں اور اس کے بدلے میں ہم فلاں فلاں چیزوں کو پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور فلاں فلاں آفرز بھی دیتے ہیں اور ان کی دیگر شرائط ماننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو ابتدائی آیات اسی سے متعلق ہیں۔ تو اس دوران اس میٹنگ اور اس سٹنگ میں جو گفتگو ہو رہی تھی ان میں سے ایک گفتگو کیا تھی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ یہ جیسے کہ خود آخری الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا سوال بھی ہے اور ان کی طرف سے استعجاب اور حیرت کا اظہار بھی ہے۔ اجعل یہاں الف استفہامیہ ہے یا حمزہ استفہامیہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ استفہامیہ ہے یعنی اس کا مطلب ہوگا کیا۔ جعل بنایا ہے، جعل کرنا یعنی بنانا، آلہۃ معبودوں کو، الہ کی جمع آلہہ ہے یعنی خداؤں کو، کیا اس نے سارے معبودوں اور سارے خداؤں کو بنا دیا ہے الہ واحدہ، ایک ہی معبود، یعنی کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا اور ایک ہی الہ بنا دیا ہے؟ ان بے شک، ہادہ یہ چیز، لا لام تاکید ہے، اصل میں شیء عجاب تھا لیکن لام اوپر جب لگایا تو لام تاکید، ان کا ورڈ بھی تاکید کرنے کے لیے آتا ہے یعنی ایمفیسس کرنے کے لیے، ایمفیسائز کرنے کے لیے آتا ہوتا ہے۔ تو ان بے شک، ہاذا یہ چیز، لشیء ایک ایسی چیز ہے، عجاب عجب سے مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی عجیب کہنا خود ایک آپ کہہ لیجئے کسی چیز کے بارے میں حیرت کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عجاب جب کسی چیز کے عجیب ہونے میں مبالغہ کیا جا رہا ہو یعنی بہت زیادہ عجیب، بڑی ہی عجیب بات۔ ان ھذا لشیء عجاب یعنی اتنے سارے خداؤں کی جگہ ایک ہی خدا کو اپنا اللہ ماننا، اپنا کارساز، اپنا معبود حقیقی ماننا، یہ والی جو بات ہے سب کو چھوڑ کے صرف ایک خدا کا ہو جانا، بے شک یہ بات بڑی ہی عجیب ہے اور بہت ہی نرالی ہے۔ اس پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ کیا اس نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا، ان آیات کے پیچھے چونکہ پس منظر موجود ہے کہ جب تک وہ بیک گراؤنڈ ذہن میں نہیں ہوگا تو وہ یہ در حقیقت وہ میٹنگ کے درمیان جو بیانات آ رہے تھے ان کی طرف سے، ان بیانات میں سے ایک بیان کو یہاں پہ قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے، در حقیقت ان کی بوکھلاہٹ کو بتا رہا ہے قرآن مجید۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب میں یہ آیات اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے سامنے جو ہمارے پاس نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے یا جو ہر زمانے میں رہا ہے وہ اس کی تصویر سامنے آ رہی تھی اور وہ پکچرائز ہو رہا تھا میرے ذہن میں کہ کیسے کسی ایک علاقے میں چند ایک کرتا دھرتا لوگ یا کسی ایک سرزمین کے چند ایک کرتا دھرتا لوگ، یا آج کل تو چونکہ گلوبل ورلڈ جو ہے وہ ایک گلوبل ویلیج بن چکا ہوا ہے، تو اس پوری دنیا کے چند ایک کرتا دھرتا طاقتیں باقی لوگوں کی سوچ اور نظریات کو کیسے یرغمال بنا لیتے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کیسے اپر ہینڈ استعمال کرتے ہیں اور بظاہر وہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے مونس و ہمدرد بن کر حقیقت کا غیر حقیقی منظر ان کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز حقیقت ہے اس کو جعلی بنا رہے ہوتے ہیں اور جس کو انہوں نے جعل کیا ہوا ہوتا ہے، جو انہوں نے خود بنائی ہوتی ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ دنیا کو حقیقت کی نظر سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا بہترین سٹڈی کرنا اور مطالعہ کرنا ہے بھی یہ کہ قرآن مجید کو پڑھیں اور اپنے زمانے میں اس کا اپلیکیشن کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق آج میرے زمانے میں کیا چل رہا ہے۔ آج جب ہم یوکرین کے کرائسس کے حوالے سے دنیا کو دیکھتے ہوتے ہیں اور چند ایک ممالک اور خاص طور پہ اس پہ یورپین یونین اور چند وہ جیسے میں نے کہا کرتا دھرتا دنیا کے جو چودھری سمجھے جاتے ہیں اور چند ایک سپر پاور سمجھی جاتی ہیں یا دنیا میں جو باقی دنیا کی ایک سوچ اور اپروچ بنانے کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں،
وہ ان کرائسس کو کیسے دکھا رہے ہیں اور اس کے لیے کیسے واویلے اور کیسی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم یمن کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم شام کے لوگوں کو اور پناہ گزینوں کو دیکھتے ہیں، ہم عراق کے حالات و واقعات اور دیگر دنیا کے خطوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا دنیا کا ورلڈ آرڈر ہے کہ جو ایک اس سے بڑی حقیقت سے بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے تھا اور لگاتار خاموشی سادے ہوئی ہے. لیکن ایک چیز جو بھی آئی نہیں اس لحاظ سے، مگر اس کے اوپر اتنا چیخو پکار اور اتنی بڑی بڑی آوازیں اور اتنے بڑے بڑے منہ کھول کے دنیا کو یہ کہنے اور باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں جو آنے والا ہے وہ آپ لوگ نہیں جانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے. سیم بالکل اسی طرح کے حالات آپ کو اس میٹنگ میں نظر آئیں گے جو جناب ابو طالب کے گھر میں جاری تھی. ایک طرف کفار مکہ آئے ہوئے تھے، مکہ کے بڑے بڑے وڈیرے اور سردار اور قبائل کے رؤساء اور زعماء تھے، اور دوسری طرف جناب ابو طالب کا بھتیجا جو ہے وہ یکا و تنہا ان کی ساتھ ڈائیلاگ کر رہے تھے اور گفتگو کر رہے تھے. اور یہ گفتگو چونکہ جناب ابو طالب کے گھر میں تھی تو جناب ابو طالب میزبانی کے جو فرائض تھے وہ سر انجام دے رہے تھے. تو یہاں پر بھی اب یہ جو وفد آیا ہوا ہے، یہ وفد کس چیز کو ایڈریس کر رہا ہے اس وقت؟ اس پیغام کو ایڈریس کر رہا ہے. انٹو ڈسکشن کس چیز کو لے کر آئے ہیں؟ اس چیز کو انٹر ڈسکشن لے آئے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا، یعنی ایک اللہ، لا الہ الا اللہ کو لے آئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرابلم کس چیز سے ہے؟ ہمیں پرابلم اس چیز سے ہے کہ یہاں دو چیزیں تھی. دیکھیں اہل مکہ نے یا کفار مکہ نے، ہم جب دیکھتے ہیں اس کی تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بے شمار معبود ہوا کرتے ہوتے تھے، اور وہ زندگی کی ہر مشکل کے لیے، زندگی کے مختلف کاموں کے لیے، ہر ضرورت کے لیے ان کا ایک الگ الگ خدا ہوا کرتا تھا. بارش برسانے والا الگ خدا ہے، صحت دینے والا الگ خدا ہے، روزی رزق دینے والا الگ خدا ہے، شفا دینے والا الگ خدا ہے، رشتے کروانے والا الگ خدا ہے. یعنی زندگی کی جتنی ضروریات تصور کی جا سکتی تھیں انہوں نے اتنے خدا بنائے ہوئے تھے. اب وہ کرتے کیا تھے؟ جون سی مشکل پیش آئی، گھر میں اگر کوئی مریض ہے تو سیدھے اپنے اس خدا کے پاس جائیں گے جس نے صحت، جو ان کے نظریے کے مطابق جو صحت دینے کا خدا ہے، تو وہاں پہ جائیں گے اور وہ اپنی باقیوں سے لا تعلق ہو کر صحت کے مسائل کے لیے اس کے سامنے دعا مانگیں گے، اور پھر وہ سمجھیں گے کہ ان کا جو مطلوبہ جگہ تھی انہوں نے وہاں اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، اور اب یقینی طور پر ان کی داد رسی بھی کی جائے گی اور ان کی آواز سن لی جائے گی. لہٰذا یہاں ایک بات تو یہ تھی کہ ہر ضرورت کا الگ خدا، پھر کچھ خدا تو وہ تھے جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. اس سے ہٹ کے ہر قبیلے، ہر گھر اور ہر خاندان کے الگ الگ خدا اور الگ الگ معبود اور الگ الگ بت ہوا کرتے ہوتے تھے. دو باتیں. اچھا، تیسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ خود خدا کے وجود کے منکر نہیں تھے، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں مشرکین مکہ. یعنی کیا مطلب؟ یہ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک کرتے تھے، وگرنہ سب خداؤں کا خدا وہ اللہ ہی کو مانتے ہوتے تھے. خدا کے وجود کے منکر نہیں تھے، قائل تھے. البتہ خدا کے ساتھ دیگر بتوں کو اور خداؤں کو خدائی کاموں میں شریک مانتے تھے کہ اصل کام تو اللہ کی ذات کرتی ہے، مگر خدا کے ساتھ ان کاموں میں یہ فلاں خدا شریک ہیں، یا خدا نے فلاں کام ان کے ذمہ لگا رکھے ہیں اور یہ کام آپ وہی کرتے ہیں، وہیں سے ہوتے ہیں، وہیں سے مانگنے چاہیے، وہیں سے پورے ہوں گے. ان 3-4 نظریات کا ایک آپ کہہ لیجئے ایک ٹکڑا تھا جس کو ہم سرزمین بطحا کہتے ہیں، اور وہاں لوگوں کے یہ عقائد تھے. اب ان لوگوں کو پرابلم کیا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحد. اب ذرا واقعتاً کوشش یہ کریں ہم کہ ہم ذرا اس زمانے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک تھے، اور ہم 3ری 4تھی 5ویں پشت سے خدا نخواستہ ہمارے گھروں میں بت چلتے آ رہے تھے، اور اس گھر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی 4 پشتیں لگاتار بت پرستی راسخ ہو چکی ہے جس کے اندر. اور اب وہاں سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یہ سب غلط ہیں اور ایک ہی خدا ہے، اور وہی ساری چیزوں کا مالک بھی ہے اور معبود حقیقی بھی وہ ہے، اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا بھی وہی، اور وہی دعائیں پوری کرنے والا ہے، وہی صدائیں سننے والا ہے، وہی سوالوں کا جواب دینے والا ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ان ھذا لشیء عجاب. اس طرح کے گھروں میں جو ایک اپروچ اور ایک سوچ اور ایک نظریہ جا کے انڈیلا جاتا ہے وہ چند ایک کرتا دھرتا جا کر کرتے ہوتے ہیں. اب ان کرتا دھرتاؤں کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے. ہر شعبے کا ایک خدا ہوتا تھا جس سے ہماری توقعات ہوتی تھی، پوجا کرتے تھے، توقعات پوری ہوتی تھیں. اب جو کام ہے ایک خدا کرے گا کیسے، اور ہم ایک ہی خدا سے سب کچھ کیسے مانگیں گے؟ ایک ہی وقت میں ایک خدا سے کوئی کیا مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے. تو لوگوں کے ذہنوں کو الجھایا جاتا تھا، اور وہاں پہ اپنا جو ان کا اصل پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ ہم
جس طریقے سے سوسائٹی میں اثر و رسوخ رکھتے تھے اور جس روایتی انداز میں ہمارا اپر ہینڈ اس سوسائٹی کے اوپر تھا، اگر الہ واحدہ کی سچویشن آئی تو پوری سوسائٹی کا جو ترتیب تھی، جو انتظام تھا، جو نظریات تھے، وہ ہر ایک چیز بدل جائے گی، اور پھر ہمیں وہاں پر وہ مقام نہیں مل سکے گا، وہ مرتبہ نہیں مل سکے گا، وہ اقتدار نہیں مل سکے گا، وہ اختیار نہیں مل سکے گا، اور ہم وہ استفادہ نہیں کر سکیں گے اور وہ اپر ہینڈ نہیں رکھ سکیں گے۔ لہٰذا پوری قوم کے، پورے علاقے کے نظریات کو یرغمال بنا کر صرف اتنی سارا جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ان ھذا لشیء عجاب۔ اچھا، دو باتیں جو ابھی تک ہم اس گفتگو سے انشاءاللہ تعالی آج کے حوالے سے جان چکے ہوئے ہیں، وہ تو یہ ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں بھی دیکھنا ہے کہ آج ہمیں بہت ساری چیزوں کو جو حقیقت ہیں، الہ واحدہ سے بڑی حقیقت کون سی ہو سکتی ہے؟ خدا واحد سے بڑی حقیقت اس کائنات میں اور کوئی بھی نہیں ہے، مگر اس بڑی حقیقت کے اوپر بھی پردے ڈال رہے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب اجعل الآلہۃ، اتنے سارے خداؤں کا ہم کیا کریں گے، وہ جو ہم نے رکھے ہوئے تھے ان کا کیا بنے گا؟ یہ اتنی عجیب سی بات ہے کہ یہ کیا نئی چیز لے کر آ گئے جسے ہمارے آباء و اجداد میں ہوتی نہیں تھی۔ آج ہمارے زمانے میں یہی ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت بڑی اکثریت تعداد آپ کہہ لیجئے جو انہی آج کے زعماء اور جن کو سپر پاورز یا پتہ نہیں کیا کہتے ہوتے ہیں، اور وہ انہی کے پیچھے چلتی ہے، اور وہ حقیقت سے دور رہ جاتی ہے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو مختلف معاملات میں حقیقت کو نہیں دیکھ سکتی ہوتی۔ دوسری چیز جو بہت عام ہے آج کے زمانے میں جہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، چونکہ ایک میٹنگ وہاں چل رہی تھی، ایک آج کل تو اوپن میٹنگز چل رہی ہیں، کائنات کے اس نظام کو یرغمال چند ایک لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اقتصادی طور پہ بھی بنایا ہوا ہے، سیاسی طور پہ بھی بنایا ہوا ہے، وہ چند ایک گروپس بنے ہوئے ہیں، اور وہ گروپس ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، معاشی مشکلات پیدا کرتے ہیں کہ جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح کے رؤساء اور زعماء ہیں جو جناب ابو طالب کے گھر میں اکٹھے تھے۔ مجھے اور آپ کو ایک اور جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات باطل اتنا قدرت مند ہو جاتا ہے اور باطل اس قدر کثرت سے پھیل چکا ہوتا ہے کہ حق کی آواز جب باطل کے مقابل میں آتی ہے تو ھذا لشیء عجاب، بہت سارے ذہنوں کو وہ حق جو انسان کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے اور جو انسان کے اندر کی فطرت کی آواز ہوتی ہے، وہی حق اس کو عجیب لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی جہاں ہم گزار رہے ہیں اور جس زمانے میں گزار رہے ہیں اور جس منطقے میں گزار رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہوگا اور حق اور حقیقت سے اتنی گہری وابستگی پیدا کر کے چلنا ہوگا کہ جب حق ہمارے سامنے آئے تو ہمیں کوئی عجیب اور انہونی اور کوئی نئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، بلکہ یعنی پردے کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرنی ہوگی تمام تر حالات کے اندر، اور نہ صرف دیکھنا ہوگا بلکہ دنیا کو بھی انشاءاللہ تعالی دکھانا ہوگا۔ آج جب کہ ہم سورہ سعد کی یہ آیہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنے زمانے میں باطل کو پہچان کے جیو اور حق کا علمدار بن کے زندگی گزارنا ہی حقیقی کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی خالق کائنات سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے، حق پرست ہونے اور حق شناختہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔